تمام اہل اسلام کو ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس جمعے کا ساری دنیا انتظار کرتی ہے۔ اس دن اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ پورا سال خوشحال رہتا ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی بڑی سے بڑی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، یہ بالکل مختصر اور سادہ سا عمل لیکن یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے۔ اس کو صرف ایک بار کرنے سے دل کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کا وہ جمعہ ہے جو 12 ربیع الاول سے پہلے آتا ہے، اور جو بھی جمعہ پہلے آتا ہے اس جمعے اس عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیسے کیسے یہ عمل کرنا ہے اور کس جمعہ کرنا ہے۔ ہر سال صرف ایک ہی دن کا اگر آپ یہ چند منٹوں کا عمل کر لیں، کوئی گھنٹے کوئی ہفتے نہیں لگنے والے، یہ صرف چند منٹوں کا عمل ہے۔ ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے عمل کو۔ عمل دیکھنے میں بالکل آسان ہے لیکن بڑا مجرب عمل ہے۔ اس جیسے عمل لوگ بہت کم بتاتے ہیں، کیونکہ ان عملیات کے ذریعے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرب اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی بدولت اس کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ مانگتا چلا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی وہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ درود پاک آپ نے جب پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے تو عمل کی نیت بھی کرنی ہے۔ نیت کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ نیت آپ نے یہ کرنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے نا اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں پورا سال میں خوشحال رہوں، میری ہر حاجت پوری ہوتی رہے، میری ہر دعا قبول ہوتی رہے، تو آپ یہ تصور کریں کہ یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں، انڈیا جہاں بھی رہتے ہیں، وہیں پہ یہ عمل کو کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں آج جمعۃ المبارک کا دن ہے نا، اس عمل کو کر لیں، دنیا کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی خصوصی مدد شامل حال رہتی ہے، ہر طرح کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ رزق کی تمام تنگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مال و اسباب میں خوب برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہوتا ہے، اور یہاں دنیا کی زندگی تو دنیا کی آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اس عمل کو بہت قسمت والا ہی شخص کرتا ہے، کیونکہ عمل بہت سارے لوگ سنتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس عمل کو کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کرے گا وہی جس کا مقدر سنورنے والا ہے، کرے گا وہی جس کی قسمت بدلنے والی ہے، کرے گا وہی جس کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، نیت کی، تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کے بغیر بات نہیں بنتی۔ تعوذ اور تسمیہ یہ انتہائی ضروری ہے، لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، دیکھیں اعوذ پڑھنے میں نا اپنی مجبوری اور بے کسی ہے اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستے میں رکاوٹ تو ڈالتا ہے نا، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے، اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب بھی طے کرتا ہے تو ادھر سے ہی طلب ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس طرح اس عمل کا آغاز کرنا ہے جیسے میں نے اس کے آغاز کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے۔
اب یہاں تک تو بات ہوگی نیت کی اور عمل کے آغاز کی۔ اب آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور دوسری اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ حدیث پاک میں بھی وارد ہے کہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ بھی چلا جاتا۔ 1000 گناہوں کی جڑ ہے یہ غصہ، اور اس کی برکت سے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو ہر وقت اللہ کے حکام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب آپ نے اپنے عمل میں شیطان کو دور کرنا ہے۔ جب شیطان آپ کے عمل میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا، آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کامیابی کے ساتھ کر پائیں گے اور اس عمل کے مکمل فیض و برکات حاصل کر لیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل اول سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اب پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی نیت اور عمل کو شروع کرنے کا طریقہ۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، جو تعداد میں نے عرض کی ہے درود ابراہیم ہی پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوئی دوسرا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھا، اب الگ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تعوذ نہیں پڑھیں گے، صرف اکیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی کنجی ہے، یہ بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے، کمزور رہتا ہے، اس میں کبھی بھی کامیابی ملنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنے کوئی بھی نیک کام شروع کریں نا، یا نیک کام کرنے لگیں تو بسم اللہ کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں 5 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے یہ بسم اللہ کے 19 حروف کافی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پڑھنے سے ہر لمحہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ نے صرف اور صرف اس کے حروف کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، جتنے اس کے حروف کی تعداد میں نے بتائی ہے 19، اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے جو سورہ مبارکہ ہے نا، اس کے پڑھنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر رہے ہیں نا، یہ بسم اللہ اس کا حصہ ہے، اس عمل کا یہ حصہ ہے۔ آپ اپنے گویا کے نئے زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ کی خوشیوں والی زندگی آنے والی ہے، غم آپ کی زندگی سے ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے دوستو اس عمل کو اسی طرح کریں گے تو فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اب آپ نے دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہود میں سے کوئی شخص آیا جس نے آپ کو کہا یہ زہر ہے، اگر آپ اس کو پی لیں اور صحیح سلامت رہیں تو میں جان لوں گا کہ اسلام سچا دین ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لیا، خدا کے فضل سے کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی اتنی برکات ہے، اس کو آپ نے اس کی تعداد کے برابر پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف ہر ایک کو آتی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی شخص ہے اس کو بسم اللہ لازمی آتی ہے، تو اس کو الحمد شریف یعنی سورۃ الفاتحہ شریف لازمی آتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اسی طرح آپ نے صرف آج کے دن ہی عمل کرنا ہے، آج کے دن ہی عمل رات میں کر لیں، دن میں کر لیں، کیونکہ آج جمعہ کی رات ہے اور دن جو ہے یہ جمعے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن بھی اور جمعہ کی رات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے ڈائریکٹ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عمل بتانے کے بعد نا، جب میں آخر میں درود پاک آپ کو کہوں گا، اس کے بعد میں آج کی خاص بات آپ کو بتاؤں گا۔ اور آج کے دن جیسے بندے کی ہر دعا نہیں قبول ہو جاتی، بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو فوراً مل جاتا ہے، وہ راز بھی آج میں آپ پر کھول دوں گا تاکہ کوئی بھی شخص آج کے دن کی برکات سے محروم نہ رہے۔ ہر بندہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے ہر مقصد میں جو ہم کہتے ہیں نا، جو ساری زندگی نے نہ مل سکا،
اللہ اس عمل کی بدولت وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، خزانے حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے پہلی آیت بینات کو پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں پھر اس کی بڑی بات جو ہے نا، ہر بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ کسی بھی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تمام بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پورا سال خوشحالی کا یہ عمل ہے۔ اس پہلی آیت بینات کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے۔ 5 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اب اس کے بعد 5 مرتبہ آمین 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 پڑھنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور دیکھیں یہ آمین کیوں پڑھائی جاتی ہے، پہلی آیت بینات پڑھنے کا طریقہ، اسی طرح پوری سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ الرحمن الرحیم، پھر یہ 5 بار پڑھنے کے بعد پھر 5 مرتبہ آمین، یعنی کہ 5 مرتبہ ہر آیت کو پڑھنا ہے، ہر آیت پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ ہی آمین پڑھنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آمین رب العالمین کی طرف سے مہر ہے، جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگا جاتی ہے کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول مقبول ہے، اب یہ رد نہیں ہوتی۔ اس طرح جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کوئی دعا رد ہوتی نہیں، اور جب کوئی بندہ آمین اس طرح پڑھتا ہے نا تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، جس کے اخیر میں دعا میں آپ ہر بار آمین پڑھتے جائیں گے نا تو شیطان مایوس ہو کر دور ہو جائے گا اور دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ جب یہ عمل مکمل کریں گے، آخر میں دعا کریں گے تو اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا، گویا کہ آپ مستجاب الدعویٰ بن جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا سمیع ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے اے سننے والے، اے سننے والے۔ اللہ بندے کی ہر فریاد کو سننے والا ہے۔ آپ نے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اے سننے والے، اے سننے والے، اللہ آپ کی فریاد کو ضرور بضرور سن لے گا۔ اب آپ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل تو دیکھیں نا کہ ترتیب کتنی پیاری بتائی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ کا خاص طریقہ، پھر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اور یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب 3 چیزیں ہیں درمیان میں، اور اول آخر درود پاک ہے۔ گویا کہ آج کے دن جو آپ 3 کام کر لیں گے نا، یہ آپ کی 3 نسلوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ دعا یوں مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین، میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دے، یا ارحم الراحمین میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگنی۔ انشاءاللہ مانگی ہوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں فوراً